ڈاکٹر صاحب ہمارا آج کا دوسرا سوال جو ہے ہمیں شمیم صغیر صاحبہ نے بھلوال سے بھیجا ہے. کہتی ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری 9 سال بیٹی عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہے. ہر وقت خاموش رہتی ہے, نگاہیں جھکائے رکھتی ہے, بال اس کے کھلے رہتے ہیں, نہ کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا. بات بات پر جب غصہ کرتی ہے تو عجیب مردانہ سی آواز میں غراتی ہے. کچھ لوگوں کو دکھایا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی اثر ہے. میں اپنی بیٹی کی اس حالت پر بہت پریشان ہوں. کوئی وظیفہ یا عمل بتا دیجیے, میں آپ کی بہت مشکور ہوں گی. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. بیٹیاں بہت ہی قابل قدر ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹوں کی نسبت بیٹیاں زیادہ عطا فرمائیں. 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے جو ہیں, تو لہٰذا بعض کا گھروں میں ایسی کیفیت ہو جاتی ہے, اور جو لوگ اس شعبے سے وابستہ ہیں وہ موسٹلی یہی فوراً ڈائگنوز کرتے ہیں کہ کوئی جن یا بھوت یا پری یا چڑیل جو ہے وہ سایہ اس کا پڑ گیا. دیکھیں وہ اللہ کی مخلوق تو ہے, جنات, سورہ جن بھی ہے, اور ہمیں جو معوذتین سکھائی گئی تو اس میں من الجنۃ والناس, کہ تم اللہ کی پناہ طلب کرو وہ شیاطین جو جنوں میں ہیں اور وہ شیاطین جو انسانوں میں ہیں. تو یہ اللہ کی مخلوق ہے, لیکن اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے بھی بے شمار ملائکہ جو ہے وہ 60 61 کے قریب اس کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں, جو یہ جنوں بھوتوں چڑیلوں سے بھی محفوظ رکھتے ہیں. اور بہت ساری ایسی مخلوق ہے جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتی, اللہ تعالیٰ اس سے بچاتے رہتے ہیں. تو لہٰذا اللہ کی رحمت سے انسان کو پر امید رہنا چاہیے ہمیشہ. اور باقی بیٹیوں کو اکثر دیکھا ہے جو جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتی ہیں, اور ہارمونز جب وہ چینج ہوتے ہیں تو بعض کا ان میں کوئی اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے. تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کوئی جن بھوت اس کو پڑ گیا. اور یہ جو اللہ معاف کرے پیشہ ور بعض لوگ ہیں, وہ تو ان کے لیے بہترین کلائنٹس ہوتے ہیں ایسے لوگ, اور وہ پھر اپنے عملیات یہ وہ کرانے میں لگ جاتے ہیں. تو ہم اللہ کے کلام پہ ایمان یقین رکھتے ہیں, یقیناً یہ دعا بھی کریں, اور صبح و شام جو ہے سحر میں اکثر عرض کرتا ہوں آیت الکرسی آخری دونوں کو, تیسرا کلمہ 11 دفعہ ولا خدوشی پڑھ کے اپنے آپ کو بھی دم کرے, بچوں کو بھی کرے, ان کو بھی سکھائیں. سرکار بھی معوذتین 2 پناہ دینے والی صورتیں جو ہیں تاکہ ان سے محفوظ رہیں. لیکن ان معاملات میں جو میرا ذاتی تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی گائناکالوجسٹ کو دکھائیں تو وہ اس کا پراپر جو ہے, بعض میں سے حکیم بھی اس میں بڑے سیانے ہوتے ہیں, لیکن آج کل حکیم بھی بعض کا نہیں اس درجے میں. تو کسی سیانہ ڈاکٹر جو اس شعبے کی ماہر خاتون ہے اس سے رہنمائی کریں, تو وہ ریگولر ہونے سے وہ معاملات جو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اگر پھر بھی محسوس ہو کہ نہیں طبی طور پہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, تو سکیٹرسٹ ہیں جنہوں نے MBBS کے بعد باقاعدہ یہ اس شعبے میں پوری انہوں نے سائیکالوجی ساری پڑھائی ہوتی ہے, تو وہ کچھ مینٹل تھراپی بھی کرتے ہیں ساتھ. اگر میڈیسن سے افاقہ ہوتا ہے تو یقیناً اس کا اثر ہوگا. تو سائیکالوجسٹ بھی ہیں, سکیٹرسٹ بھی ہیں, تو ان سے رہنمائی لی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لکل دائن دوائن, سرکار نے فرمایا کہ ہر بیماری کی کوئی نہ کوئی دوائی ہے, تو وہ دوائی کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. وہ انہوں نے اپنی زندگی کھپائی ہوئی ہیں, یہ علوم حاصل کیے ہیں. کیونکہ میرے تجربے میں آیا ہے کہ ایسی بچی تھی جو اسی طرح گھر والے سمجھتے تھے جن بھوت ہے, اور وہ بڑا عرصہ وہ بیچاری سوکھ کے چارپائی پہ لگ گئی. جب میں نے دیکھا حساب لگایا کہ بیچاری کو مار دیں گے, بلکہ وہ تو انتظار کر رہے تھے کہ گزر جائے, تو ایک اچھا سکیٹرسٹ جو ہے ان کو میں نے نشاندہی کی, انہوں نے چیک کیا, انہوں نے کہا اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا. تو انہوں نے ہاسپٹل میں داخل کر کے, یعنی بالکل کانا ہو گئی تھی سوکھ کے جو ہے, تو 1.5-2 ماہ لگے. انہوں نے اس کے ہاتھ بھی ٹیڑھے ہو گئے تھے, وہ بھی سیدھے ہو گئے, اور سارا اس کے ہوش و حواس بھی قائم ہو گئے, اس کا ساری یادداشت بھی لوٹ آئی, بلکہ وہ حافظہ قرآن تھی, قرآن بھی اس کا دوبارہ لوٹ آیا. اور اب ماشاءاللہ اس کی صحت لگتا ہی نہیں کہ کبھی یہ بیمار تھی, لیکن وہ بیچارے مایوس ہو رہے تھے اپنے طور پہ. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اب بہت زیادہ تحقیق ریسرچ ہو چکی ہے,
تو ہمیں بھرپور جو ہے اس سے فائدہ لینا وہ چاہیے. فائدہ حاصل کرنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی شمیم صغیر صاحبہ، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کا صبح و شام حصار کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ بھی ضرور دیکھیں، کیونکہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کے ایشوز ہوتے ہیں، اس عمر میں ہماری بچیوں کے ساتھ یہ پرابلمس ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کا بھی حل دیکھنا چاہیے.